عزاداران سید الشہداء بعد از کربلا اسلام کو دو ہستیوں نے بچایا ہے۔ ایک ہستی ہے علی کی بیٹی اور دوسری ہستی ہے حسین کا بیٹا۔ ارادہ ہے، بانیان کی طرف سے بھی حکم ہے کہ آپ کو وہ خطبہ سناؤں جو سید الساجدین نے دربار یزید میں دیا تھا۔ آمادہ ہیں سارے؟ اب آپ سلامت رہیے۔ جو دین بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین بچائے اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ جو کربلا کو فتح کرے وہ حسین ہے، اور جو شام کا فاتح ہو وہ سید الساجدین ہے۔ پہلے تو سمجھیے کہ شام ہے کیا؟ جس شام کو سید الساجدین نے فتح کیا ہے وہ شام ہے کیا؟ تاریخ کہتی ہے شام اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ علی کی دشمنی کو پالا جاتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، شام وہ جگہ ہے جہاں پہ علی کی دشمنی پالی جاتی تھی۔ کیسے؟ دربار کی طرف سے بچوں میں کھلونے تقسیم ہوتے تھے، رات کے اندھیرے میں ان بچوں سے دربار کے سپاہی کھلونے چھین کے لے جاتے تھے۔ اگلے دن وہی چھیننے والے بچوں سے پوچھتے کہ جو تم سے تمہارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے تم جانتے ہو کہ وہ کون ہے؟ بچے کہتے ہمیں پتہ نہیں۔ تو خود چھیننے والے بچوں کو بتاتے کہ جو تم سے تمہارے کھلونے چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ مجھے بتائیے، ان بچوں نے ہمیشہ بچہ رہنا ہے یا جوان بھی ہونا ہے؟ تو یہ بچے جب جوان ہوتے تھے تو بچہ جوان نہیں ہو رہا ہوتا تھا، علی کی جوانی علی کی دشمنی پڑ رہی ہوتی تھی۔ یہ بچہ جوان نہیں تھا، بلکہ اس بچے کے دل میں جو علی کا بغض ہے وہ جوان ہو رہا ہوتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں، توجہ ہے نا صاحبان کی، رات کے اندھیرے میں دربار کے سپاہی دروازوں پہ آ کے دق الباب کرتے، ماؤں کی گود میں ہوتے بچے، وہ ماؤں کی گودوں سے بچے چھین کے لے جاتے۔ اگلے دن وہی چھیننے والے ماؤں سے پوچھتے کہ جو تم سے تمہاری گود کے پالے کو چھین کے لے گیا ہے تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے؟ مائیں نا علمی کا اظہار کرتی، خود چھیننے والے بتاتے کہ جو تم سے تمہارے بچے چھین کے لے گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو بتائیے ان ماؤں کے دلوں میں علی کی محبت ہوگی یا نفرت؟ مطلب کیا ہوا؟ شام کا بچہ علی کا دشمن، شام کی ہر عورت علی کی دشمن، اور شام میں علی کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ دیواروں پہ علی کا نام لکھا جاتا، پھر ان دیواروں کو پتھر مارے جاتے، اور پتھر مار کے بچے اعلان کرتے کہ اگر علی ہمارے سامنے آ گئے تو علی کو ایسے ہی پتھر ماریں گے جیسے علی کے نام کو دیوار پہ لکھ کے ہم پتھر مار رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ شام کا بچہ علی کا دشمن، شام کے در و دیوار علی کی دشمن، شام کا ہر جوان علی کا دشمن، شام کا ہر مرد علی کا دشمن۔ اور دشمنی کا یہ عالم تھا، آپ جانتے ہیں اس روایت کو، کہ جب 19 رمضان کو سر اقدس علی پہ ضرب لگی اور خبر پہنچی شام، تو شامیوں کو پتہ چلا کہ علی شہید ہو گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں پہ؟ بتانے والوں نے بتایا کہ مسجد میں۔ تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کیا علی بھی نماز پڑھتا تھا؟ یہ تھا شام کا عالم۔ جو خاموش بیٹھے ہیں میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ یہ تھا شام میں علی کی دشمنی کا عالم، یعنی شام کا بچہ علی کا دشمن، شام کا ہر مرد ہر عورت در و دیوار علی کے دشمن۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جو اس دشمنی بھرے ماحول سے شامیوں سے علی منوائے اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ اب شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا۔ شام پہ حکمران کون تھا؟ یزید۔ یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید کے تھے دو مقصد۔ میں کوئی بلا وجہ گفتگو تو نہیں کر رہا، آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ یزید کے دو مقصد تھے۔
پہلا یہ کہ وہ حلال محمد کو حرام کرے اور حرام محمد کو حلال. یعنی یزید چاہتا تھا کہ آیت وہی رہے نماز معاف ہو جائے، آیت وہی رہے حج معاف ہو جائے، آیت وہی رہے شراب حلال ہو جائے. یعنی حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کرنا چاہتا تھا. اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہ تاریخ اسلام میں اپنے آپ کو خلیفہ رسول لکھوائے. اس لیے دربار میں جتنے لوگ تھے، تاریخ کہتی ہے کہ یہ عام نہیں تھے. بچوں آرام کے ساتھ بیٹھو، انہیں آرام کے ساتھ بیٹھاؤ، آرام کے ساتھ بیٹھو، صلوات عادیہ فرماؤ. پھر صلوات عادیہ فرمائیے جی. یعنی ایک حلال محمد کو حرام کرے اور حرام محمد کو حلال، اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے آپ کو تاریخ اسلام میں خلیفہ رسول لکھوائے. اس لیے یزید کے دربار میں جو لوگ تھے یہ کوئی عام عوام نہیں تھی. اس میں سفیر تھے، اس میں صحافی تھے، اس میں مؤرخ تھے، اس میں لکھنے والے تھے. یہ یہی لکھنے آئے تھے کہ یزید خلیفہ رسول ہے، اور یزید ان سے یہی لکھوانا چاہتا تھا کہ تاریخ اسلام میں لکھو کہ میں یزید خلیفہ رسول ہوں. اب شام کے حالات کیا میں نے آپ کو بتا دیا، یزید کیا چاہتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب شام فتح کب ہوا؟ شام فتح ہوا 14 ہجری میں، رسول خدا کی شہادت کے 3.5 سال کے بعد. اور شام کا پہلا حاکم بنا یزید، جو حاکم شام کا بڑا بھائی ہے. حاکم شام کے بیٹے کا نام بھی یزید، حاکم شام کے بڑے بھائی کا نام بھی یزید. یہ 4 سال تک شام کا گورنر رہا. 18 ہجری میں اسے طاعون کی مرض ہوئی، اور طاعون کی مرض میں مبتلا ہو کے یہ واصل جہنم ہو گیا. 18 ہجری میں اس کی جگہ پہ حاکم بنا حاکم شام. جو حاکم شام تھا وہ 18 ہجری سے لے کے بات پہنچ رہی ہے آپ تک 60 ہجری تک بلا شرکت غیرے شام کا حاکم رہا. اب 60 میں سے 14 نکالیے، کتنے بن گئے؟ 46 سال. ان 46 سالوں میں بنی امیہ نے لوگوں کی رگ رگ میں علی کی دشمنی کو بھرا. لوگوں کے بدن میں جو خون تھا وہ خون نہیں بلکہ بغض علی چل رہا ہوتا تھا. پہنچ رہی ہے بات؟ 46 سال لگائے بنی امیہ نے لوگوں کو علی کا مخالف بنانے پر. لیکن جب 61 ہجری آئی، پچھلی بات ذہن میں رکھ کے اگلا جملہ سنیے گا. جب 61 ہجری آئی، یزید تخت پہ بیٹھا، سید الساجدین قیدی ہو کے شام گئے. یزید نے دربار سجایا، صحافی موجود، رپورٹر موجود، سفیر موجود، مورخ موجود. جب پورا دربار سج گیا تو یزید نے کہا اپنے سپاہی کو کہ جاؤ زندان سے سجاد کو بلا کے لاؤ. توجہ رکھیے گا، آپ تمہید ختم، خطبہ شروع ہو رہا ہے. جاؤ دربار، جاؤ زندان سے سجاد کو بلا کے لاؤ تاکہ اسے میں جتاؤں، میں بتاؤں میں جیت گیا، تیرا باپ حسین ہار گیا. تخت میرے پاس، اختیار میرے پاس، اقتدار میرے پاس، سپاہ میرے پاس، حکمرانی میرے پاس. سپاہی گیا زندان سے سید الساجدین کو بلا کے لایا. امام کی حالت کیا کہ گردن میں توق ہے، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گردن جھکی ہوئی. دربار کے کونے میں آ کے امام کھڑے ہوئے. جب یزید نے دیکھا کہ سید الساجدین دربار میں آ گئے، اس نے ایک زر خرید ملا کو کہا، ایک پیسے لے کے بکنے والے مولوی کو کہا کہ منبر پہ جاؤ اور جا کے خاندان بنی امیہ کی تعریف کرو. تھوڑا سا بولتے آئیے میرے ساتھ. اور خاندان بنی امیہ کی تعریف کرو اور خاندان بنی ہاشم کی بات تعریفی کرو. یہ بکا ہوا مولوی
یہ پیسے لے کے بکنے والا ملا چلتے چلتے منبر پہ آیا. منبر پہ آ کے اس نے خاندان امیہ کی تعریف کی. تعریف کرنے کے بعد اس نے خاندان بنو ہاشم کی بد تعریفی کی. اور جب یہ اس مرحلے پہ پہنچا کہ اے اہل دربار، ایک باغی نام حسین، ایک خلیفہ رسول نام یزید، وہ باغی حسین خلیفہ رسول یزید کے مقابلے پہ آیا. خلیفہ رسول یزید نے باغی حسین کو قتل کیا. جیسے اس نے یہ جملہ کہا، راویوں نے قلم نکالے، صحافیوں نے قلم نکالے کہ وہ یہ لکھے کہ حسین باغی، یزید خلیفہ. جب دربار کا ماحول بدلا، جو کڑیوں میں تھا اس نے کمر کو سیدھا کیا، اور امام نے اس خطیب کو مخاطب کر کے کہا جھوٹ مت بول، چپ کر، منبر سے اتر جا. امام نے کہا اس ملا کو جھوٹ مت بول، چپ کر، منبر سے اتر جا. کمال یہ نہیں کہ امام نے کہا چپ کر اور منبر سے اتر جا. کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ جیسے امام نے کہا چپ کر، وہ چپ بھی کر گیا. منبر سے اتر جا، وہ منبر سے اتر بھی گیا. حکم دے امام. مجھے تو لگتا ہے کہ میرے سید الساجدین امام نے یہ سنت اپنے بابا حسین سے لی ہے، کیونکہ حسین نے بھی تو کسی منبر پہ بیٹھنے والے کو کہا تھا نا، اتر جا میرے باپ کے منبر سے. اگر تیرے باپ کا کوئی منبر ہے تو اسے تلاش کر اور اس پہ جا کے بیٹھ. تو وہ جو لکھنے والے تھے نا قلم کہ ہم یہ لکھیں کہ یزید خلیفہ، حسین باغی، جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کونیاں مار کے کہا ابھی کچھ مت لکھنا، کیونکہ منظر بدل رہا ہے. جو بیمار ہے وہ مختار لگ رہا ہے، اور جو یزید ہے وہ لاچار. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دربار یزید کا اختیار امام نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا. امام نے کہا پھر یزید کو، جیسے ہی اس نے چپ کی نا خطیب نے، اور وہ چپ کر کے منبر سے اترا، تو امام نے اب یزید کو کہا اے یزید، اگر اجازت ہو تو میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے کچھ بولوں. امام نے منبر نہیں کہا، بولو یار، امام نے منبر نہیں کہا، امام نے کہا لکڑی کا ڈھیر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1400 سال پہلے یزید کے دربار میں سید الساجدین نے یہ فتویٰ دیا منبر وہ ہوتا ہے جہاں سے علی بیان ہو، جہاں سے علی بیان نہ ہو وہ منبر نہیں، وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے. امام نے کہا اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ڈھیر پہ آپ بولیں یا نہ بولیں، میں نے پڑھنا ہے. اگر بولیں گے تو تھوڑا سا حسن بن جائے گا. سلامت رہیے. اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے میں کچھ کہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یزید نے اجازت دی ہوگی. یزید نے انکار کیا، اور اس نے کہا سجاد تجھے بولنے کی اجازت نہیں. جیسے ہی یزید نے انکار کیا، 200 لوگوں نے کرسی چھوڑی، کھڑے ہو کے کہنے لگے اے یزید جانے دے، بیمار ہی تو ہے، تیرا کیا بگاڑ لے گا؟ اقتدار تیرے پاس، اختیار تیرے پاس، حکومت تیری، سلطنت تیری، سپاہ تیری، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. یہ بیمار ہے، قیدی ہے، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گردن میں توک ہے، اسے جانے دے. اس نے کہا اے اہل دربار خاموش رہو، بیمار ہوا تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے. درباریوں نے کہا نہیں، یہ اس کا حق ہے، آپ اسے بولنے کی اجازت دیجئے. یزید نے پھر بھی انکار کیا. اب مزید لوگ کھڑے ہوئے. دیکھیے گا کہ امام نے یزیدیت کی گردن میں کیسے ہاتھ ڈالا ہے، اور امام نے یزیدیت کو کیسے نوچا ہے. خدا کی قسم ہے، جیسے ہی کہا نا اہل دربار نے جانے دے، قیدی ہی تو ہے، اختیار تیرے پاس، اقتدار تیرے پاس، تیرا کیا بگاڑ لے گا. انہوں نے کہا چپ کرو، یہ کوئی عام نہیں، یہ وہ ہے کہ جس کے دہان میں محمد کی زبان ہے. خدا کی قسم ہے، اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد. جیسے ہی کہا نا یزید نے کہ یہ کوئی عام نہیں، اس کے دہان میں محمد کی زبان ہے، اب پورا دربار کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یزید وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہی محمد جس پہ جبریل آئے،
وہی محمد جس کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ یزید نے کہا وہی محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، وہی محمد جس پہ جبریل آئے، وہی محمد جس کی شریعت پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ تو اب پورے دربار نے کہا اے یزید پہلے تو ہم چپ کر جاتے، لیکن اب ہمارا بھرپور مطالبہ ہے، ہم چپ نہیں کریں گے، اسے جانے دے، اسے بولنے دے، کیونکہ ہم نے محمد کو چلتے نہیں دیکھا، ہم نے محمد کو بولتے نہیں دیکھا۔ یہ بولے گا تو پتہ چلے گا کہ محمد ایسے بولتے ہوں گے، چلے گا تو پتہ چلے گا کہ محمد ایسے چلتے ہوں گے۔ ہاں جی، اب یہ ہوا مجبور، اس نے دیا امام کو جانے کی اجازت دی۔ اب امام چلے، ایسے لگ رہا تھا کہ امام قیدی نہیں، پورا دربار امام کے قدموں کا اسیر بن گیا ہے۔ سارے ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے کہیں ادھر ادھر مت دیکھو، سجاد کے پاؤں کی طرف دیکھو، ایسے محمد پاؤں اٹھاتے ہوں گے۔ خدا کی قسم چلتے چلتے میرا امام آ گیا لکڑی کے ڈھیر پہ۔ توجہ ہے، جیسے ہی میرا امام لکڑی کے ڈھیر پہ آیا نا، اب اہل دربار نے کہا کہ اے قیدی بتا تو ہے کون؟ اب امام یہ بتائے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، علی کی دشمنی کا عالم تو میں بتا چکا۔ امام یہ بتائیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، حسین کو تو شامیوں نے قتل کر دیا۔ امام نے بڑی حکمت سے کام لیا۔ امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ اوتین العلم والحلم والشجاعت والسخاوت والسماحت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ اللہ نے علم ہمیں دیا، اللہ نے حلم ہمیں دی، اللہ نے شجاعت ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے سخاوت ہمیں دی، اللہ نے بلاغت ہمیں دی، اور اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ جو آپ آ کے بیٹھے ہیں نا علی علی سننے کے لیے، یہ اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے ماں باپ شیعہ ہیں، آپ اس لیے علی علی سن کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کے دل میں علی اور آل علی کی محبت کو ڈالا ہے۔ توجہ ہے صاحبان کی؟ یعنی کہ اللہ نے علم ہمیں دیا، علم ہمیں، شجاعت ہمیں، سخاوت ہمیں، بلاغت ہمیں، اور ہماری محبت کو اللہ نے لوگوں کے دل میں ڈال دیا۔ لیکن پھر بھی اہل دربار کہنے لگا اے قیدی مزید تعارف کروا، تو ہے کون؟ اب امام نے مزید تعارف کروا کے فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ من النبی المختار، محمد ہم میں سے ہیں۔ من جعفر طیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ من سیدۃ نساء العالمین، جو عورتوں کی سردار ہے نا وہ فاطمہ ہم میں سے ہے۔ من طیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں۔ من صدیق، سچے ہم میں سے ہیں۔ من اسد اللہ، اللہ کا شیر ہم میں سے۔ وَمِنَّ اسد رسول اللہ حمزہ سید الشہداء، اور رسول کا شیر جو حمزہ ہے وہ بھی ہم میں سے ہے۔ اب دیکھیے گا یزید کیا چاہتا تھا، اپنے آپ کو خلیفہ رسول لکھوانا۔ اب دیکھیے امام نے اس کے سوچ پہ اور اس کے پلان پہ کیسے پانی پھیرا ہے۔ جیسے امام نے کہا نا کہ رسول کا شیر حمزہ وہ ہم میں سے ہیں، تو درباریوں نے کان کھڑے کیے اور وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہیں یہ وہ حمزہ تو نہیں کہ جو رسول کے چچا ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا وہی حمزہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہیں یہ وہ حمزہ تو نہیں کہ جو احد میں شہید ہوئے؟ بتانے والوں نے بتایا وہی حمزہ جو احد میں شہید ہوئے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہیں یہ وہی حمزہ تو نہیں کہ جس کا جگر چبایا گیا تھا؟ بتانے والوں نے بتایا وہی حمزہ۔ کس نے چبایا؟ ہندہ نے۔ ہندہ کون؟ یزید کی دادی۔ ہاں وہ درباری کہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں، اس کی دادی ہے رسول کے چچا کی قاتل۔ یہ کیسا خلیفہ ہے کہ جو اپنے ہی رسول کا اور اس کے خاندان کا قاتل ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ نہیں، دال ساری کالی ہے۔ وہ جو قلم نکلے تھے نا اب بند ہو کے جیب میں چلے گئے۔ کہنے لگے اس کا مطلب ہے کہ یزید جھوٹا ہے، یہ خلیفہ رسول نہیں۔ آپ نے سمجھے نہیں کہ امام نے کس حکمت سے کام لیا۔ اب اہل دربار نے کہا اے قیدی اب جملہ سنیے گا، اے قیدی اب بتا تیرا تعارف کیا ہے؟ اب امام نے اپنا تعارف کروایا۔ امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ انا ابن مکہ تمنا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حامل رکن باطراف الروا، انا ابن من دنا فتدلک و بقوسین او ادنا،
انا ابن ما محمد المصطفیٰ. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے. میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی چادر میں حجر اسود کو رکھ کے کعبے کی دیوار میں لگایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج کی بلندی پہ گیا. امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ شب معراج جو پردے کے اندر بولا میں اس کا بھی بیٹا ہوں، جو پردے کے باہر بولا میں اس کا بھی بیٹا. پردے کے اندر کس کا لہجہ تھا؟ علی ابن ابی طالب کا. اللہ علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بولا. توجہ ہے نا، وہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ہاتھ انگوٹھی، وہ نہیں، صرف علی کا لہجہ تھا. اچھا وہ تھا کیوں؟ جب پیغمبر آئے نا معراج سے واپس، توجہ ہے، پیغمبر آئے نا معراج سے واپس، پیغمبر نے آ کے اپنے اصحاب کو اپنی معراج بتائی کہ صحابہ براق، جبریل، سفر، 7 آسمان کراس کر گئے. صحابہ نے کہا پھر کہا یا رسول نے کہا اے صحابہ پھر ایک منزل آئی کہ جبریل رک گیا، میں بڑھ گیا. صحابہ نے کہا پھر؟ نبی نے کہا پھر میں اکیلے آگے گیا. کہا پھر؟ نبی فرماتے اصول کافی کی روایت ہے کہ میں چلتا رہا. صحابہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ نبی کہتے ہیں کہ چلتے چلتے پھر پردہ آ گیا. کہا پھر؟ نبی نے کہا پھر کیا ہونا تھا؟ پردے کے اندر وہ تھا، پردے کے باہر میں. صحابہ نے کہا پھر؟ نبی نے کہا پھر وہ بولا. صحابہ نے کہا پھر؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ بولا تو میں نے کہا یا اللہ کیا علی بھی موجود ہے؟ تو آواز توحید آئی محمد علی تو موجود نہیں، لیکن علی کے لہجے میں تجھ سے کلام کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یا اللہ مہمان میں تیرا، میزبان تو میرا، لہجہ علی کا کیوں؟ اپنے لہجے میں کلام کر. اب یہ تشبیہ ہے، اللہ کا دل ہوتا نہیں ہے، یہ استعارہ ہے. تو پیغمبر نے کہا جب میں نے کہا کہ مہمان میں تیرا، میزبان تو میرا، اپنے لہجے میں کلام کر، علی کے لہجے میں کلام کیوں کر رہا ہے؟ تو آواز توحید آئی اے محمد پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے. پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے. اس لیے تیرے دل کو راضی کرنے کے لیے میں نے لہجہ علی میں تجھ سے گفتگو کی ہے. توجہ ہے صاحبان؟ یا ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، اگر آپ محسوس نہ کریں تو بیان کروں. جب پیغمبر نے معراج کے بارے میں بتایا نا تو صحابہ نے سنا. سننے کے بعد صحابہ چلے گئے، سارے صحابہ اٹھ کے چلے گئے، سلمان نہیں گئے. سلمان بیٹھے رہے. نبی نے کہا سلمان سارے چلے گئے ہیں، تو بیٹھا ہے، وجہ؟ کہا یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ سے باتیں کی ہیں کوئی 2-4 مجھے بھی بتا دیں. آپ نے کہا ہے کہ میں نے اللہ سے کلام کیا ہے، تو جو اللہ نے آپ سے باتیں کی ہیں. نبی نے کہا نہیں بتاؤں گا. کہا یا رسول اللہ زیادہ نہیں، بس ایک ہی بتا دیجئے. نبی نے کہا ٹھیک ہے بتاتا ہوں، لیکن کسی سے ذکر نہیں کرنا. تو جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ کی عصمت، آپ کی نبوت، آپ کی ولایت، آپ کی امامت، آپ کی رسالت کی قسم ہے، جو آپ مجھے بتائیں گے میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا. کہا ٹھیک ہے، وعدہ لے لیا پیغمبر نے. اب پیغمبر نے کہا اے سلمان اللہ سے میری بڑی کلام ہوئی، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اے محمد اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جائے میں اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. بولو یار تھوڑا تھوڑا میرے نام. اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جائے تو مجھے اللہ کو دوزخ پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا سننا تھا. اب جناب سلمان اچھلنے لگے، کودنے لگے، عشق علی میں مست ہو گئے. تو جو ہے نا برداشت نہیں کر پائے، کیونکہ سلمان جانتے تھے کہ مدینہ میں کون کون علی کا دشمن ہے، کس کس کے دل میں علی کا بغض ہے. سلمان سننے کے بعد کہنے لگے کاش نبی سے وعدہ نہ کرتا. آپ کسی کو بتا ہی نہیں سکتا. ہاں اگر ہر ایک کو نہیں تو ان کو تو ضرور بتاتا نا کہ جن کے دلوں میں علی کا بغض تھا. اب انہیں بھی نہیں بتا سکتا. توجہ ہے نا
کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتا۔ اب سلمان مجبور، نبی سے وعدہ، کسی کو علی کی فضیلت یہ بتا نہیں سکتے۔ اب سلمان گھر میں گئے، لیٹیں، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی اٹھ کے بیٹھ جائیں، کبھی لیٹ جائیں، کبھی کھڑے ہو جائیں، کبھی پھر لیٹ جائیں۔ علی کی فضیلت برداشت نہیں ہو رہی اور ہاتھ مر رہے ہیں کہ کاش نبی سے وعدہ نہ کیا ہوتا۔ توجہ رکھیے گا۔ اب سلمان سے جب رہا نہ گیا، سلمان نے گھر چھوڑا، مدینے کے صحرا میں آئے۔ صحرا میں تھا ایک اندھا کنواں جس میں پانی نہیں تھا۔ سلمان نے کنویں میں منہ دیا، منہ دے کے کہنے لگے اے کنویں، لوگوں کو تو علی کے فضائل سنا نہیں سکتا، چل تجھے ہی سنا دیتا ہوں۔ اے کنواں سن، نبی معراج پہ گئے، اللہ نے محمد کو کہا کہ اے محمد اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جائے، میں اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا۔ توجہ کیجئے گا، جملے کا استقبال کیجئے گا۔ مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، مسلسل مجالس ہیں، جلوس ہیں، گرمی بھی شدید ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ یہ جملہ بیان کر کے آپ کی اس تھکاوٹ کو دور کروں۔ توجہ رکھیے گا۔ کیا کہا؟ اے اندھے کنویں، بندے سے تو بات کر نہیں سکتا، چل تو سن، میرا نبی معراج پہ گیا، اللہ نے نبی کو کہا اے محمد اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جائے تو اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرے۔ جیسے ہی اندھے کنویں کو سلمان نے علی کے فضائل سنائے، کنویں میں سے درخت نکلا، درخت پہ شاخیں تھیں، شاخوں پہ پتے تھے، اور ہر پتے پہ لکھا تھا اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جائے اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرے۔ جب ہر پتے پہ یہ جملہ لکھا تھا، پھر اللہ نے ہوا چلائی، ہوا کا چلنا تھا، ایک ایک پتا اڑ اڑ کے ایک ایک صحابی کے گھر کے صحن میں گرا۔ چپ ہی ہے میرا مجمع، تو جو ہے نا، ایک ایک پتا درخت سے ٹوٹا، ہوا چلی، پتا اڑا، ایک ایک صحابی کے گھر کے صحن میں گرا۔ بلال نے فجر کی اذان دی، مسلمان نماز کے لیے اٹھے، جیسے ہی صحن میں آئے، صحن میں پتا تھا، انہوں نے پتا اٹھایا، پتے پہ جملہ تھا کہ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جائے اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرے۔ انہوں نے پتے اٹھائے، مسجد میں آ گئے۔ اب ہر ایک کی زبان پہ یہی جملہ، اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جائے اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرے۔ کچھ دیر کے بعد پیغمبر آئے مسجد میں۔ جب پیغمبر مسجد میں آئے، ہر ایک کی زبان پہ یہ جملہ سنا۔ پیغمبر نے صحابہ سے کچھ نہیں کہا، سلمان کو دیکھا، سلمان نے کانوں کو پکڑ کے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں بتایا۔ بولو یار، یا رسول اللہ میں نے نہیں بتایا۔ نبی نے کہا جب تو نے بتایا نہیں انہیں پتہ کیسے چلا؟ سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے علی کے فضائل بیان کیے، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے آپ سے وعدہ کیا، بندوں کو بتا نہیں سکتا تھا، میں گھر سے باہر نکلا، اندھا کنواں تھا، میں نے کنویں کو جا کے علی کے فضائل سنائے۔ جیسے ہی میں نے علی کے فضائل کنویں کو سنائے، کنویں میں سے درخت نکلا، درخت پہ شاخیں تھی، شاخوں پہ پتے تھے، پھر اللہ نے ہوا چلائی، ہوا کا چلنا تھا، ایک ایک پتا ٹوٹا، ایک ایک صحابی کے گھر میں گرا۔ یا رسول اللہ آپ خود انصاف کریں، جب علی کے فضائل اندھا کنواں برداشت نہ کر سکا، سلمان کو تو دکھائی دیتا ہے۔ سلامت رہے۔ سلمان کو جب اندھا کنواں علی کے فضائل برداشت نہ کر سکا، میں تو سلمان ہوں، مجھے تو دکھائی دیتا ہے، تو کیا فرمایا امام نے؟ میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو پردے کے اندر بولا، یعنی جس کا لہجہ پردے کے اندر تھا، میں اس لہجے والے کا بھی بیٹا ہوں، یعنی علی بن ابی طالب کا، اور جو باہر ہے محمد، میں اس کا بھی بیٹا ہوں۔ اب بھی درباری پریشان ہو گئے کہ یہ کہتا ہے کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں اور حسین باغی ہے، یہ سجاد کہتا ہے کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو محمد کی اولاد ہیں، مسئلہ تو خراب ہے۔ توجہ ہے نا؟ اہل دربار نے کہا کہ اے قیدی مزید اپنا تعارف کروا۔ اب خدا کی قسم ہے امام نے علی بن ابی طالب کے فضائل کی جھڑی لگائی۔ کوئی ہے سننے والا؟ بیان کروں؟ امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ سمہن بہیہن ذکیہن بہلولن مکیہن مدنیہن عربیہن قریشیہن ہاشمیہن بدریہن احدیہن خیبریہن۔
امام نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، میں اس کا بیٹا ہوں جو راز و نیاز ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو کوثر تقسیم کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو جنت کے ٹکٹ تقسیم کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو ہر مرنے والے کی قبر میں آتا ہے۔ یزید کیا کہتا تھا کہ میں رسول کا کیا ہوں خلیفہ، یہاں پہ آ کے امام نے کمال کر دیا، امام نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں رسول کا خلیفہ ہوں، میں تجھے بتاؤں میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ جو یزید بیٹھا ہے نا، اس کے نانا، اس کے دادا، اس کے چچا، اس کے ماموں کو جس نے قتل کیا تھا اس کا نام علی ہے، اور جو علی ہے میں اس کا ہی بیٹا۔ بدریون، میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی، بدر میں علی نے کس کس کو مارا؟ عتبہ کو، عتیبہ کو، شیبہ کو، ولید کو۔ ایک حاکم شام کا نانا، ایک حاکم شام کا دادا، ایک حاکم شام کا ماموں، ایک حاکم شام کا بھائی۔ دیکھا ہے آپ نے کہ میرے امام نے یزید کو دربار یزید میں کھڑے ہو کے کہاں پہ چوٹ لگائی؟ تو ہم سے کلام کرتا ہے، توجہ ہے، تو ہم سے کلام کرتا ہے، تو نہیں جانتا کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں جو تیرے بڑوں کا قاتل ہے۔ اور مجھے یہاں پہ ایک جملہ بھی یاد آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دے تو بیان کروں۔ جب بیٹھا تھا نا یزید تو جناب زینب نے بھی خطبہ دیا تھا نا، سفیر روم نے پوچھا کہ یہ قیدی کون ہے؟ وہی جملہ اس نے کہا کہ باغ نام حسین، یہ اس کی فیملی ہے، حسین کو میں نے قتل کر دیا۔ تو جیسے یزید نے کہا نا سفیر روم کو، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کے کہا اے سفیر روم اس سے کیا پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں؟ تجھے علی کی بیٹی بتائے گی کہ ہم کون ہیں، علی کی بیٹی تمہیں یہ بھی بتائے گی کہ یہ کون ہے۔ یہاں پہ علی کی بیٹی نے جملہ کہا کہ اے سفیر روم اس سے پوچھ ایُّ الشجرتین ضرب اللہ مثلا بشجرۃ طیبۃ وبشجرۃ خبیثۃ ملعونۃ۔ اے سفیر روم یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے جس کا نام یزید ہے، اس سے پوچھ کے مجھے بتا، اللہ نے قرآن میں 2 شجروں کا ذکر کیا ہے، ایک شجرہ طیبہ، ایک شجرہ خبیثہ۔ اس سے پوچھ شجرہ طیبہ کا وارث کون ہے، لانتیوں کے شجرے کا وارث کون ہے؟ خدا کی قسم ہے مورخین نے جملہ لکھا، جیسے ہی علی کی بیٹی نے سفیر روم کو کہا اے سفیر روم اللہ نے قرآن میں 2 شجرے بیان کیے ہیں، ایک شجرہ طیبہ ہے، ایک شجرہ خبیثہ ہے، اس سے پوچھ کے مجھے بتا کہ شجرہ طیبہ کا وارث کون ہے، شجرہ خبیثہ کا وارث کون ہے؟ تو پورے دربار نے دیکھا، جیسے ہی علی کی بیٹی نے پوچھا کہ شجرہ طیبہ کا وارث کون، شجرہ خبیثہ کا وارث کون، پورے دربار نے دیکھا کہ یزید کا سر جھکنا شروع ہوا، سجاد کا سر اٹھنا۔ یزید کے سر نے جھک کے بتایا کہ میں لانتی ہوں اور لانتیوں کا وارث ہوں۔ سجاد کے سر نے اٹھ کے بتایا میں طاہر ہوں اور طہارتوں کا وارث ہوں۔ کیا کہا میرے امام نے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو احد کا فاتح ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو خیبر کا فاتح ہے۔ خدا کی قسم ہے پھر امام نے کلام کمال کر دیا۔ امام نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نبی کے سامنے 2 بالسیفین 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کی۔ علی تھے نا، ایک تلوار ٹوٹی دوسری عرش سے آ گئی، جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ ذوالفقار عرش سے آئی تھی نا۔ گرمی زیادہ ہے، تھوڑا بولو میرے نا، توجہ ہے نا؟ ہاں میں اپنے زور تو ہی پڑھتا پیا، تسی تو کوئی چھپو پڑھنا جو ہے، توجہ ہے نا؟ سلامت رہی۔ کیا اگلا جملہ کمال ہے، فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ خراتیم کہتے ہیں بدمست ہاتھی کو۔ ہاتھی جب بپھرا ہوا ہو نا اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ امام نے عرب کے بدمست انسانوں کو بپھرے ہوئے ہاتھی سے تشبیہ دی، کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو بدمست ہاتھی نما عربوں کی گردنوں کو دبوچتا تھا
اور ان کے ناک کو زمین پہ رگڑتا تھا، اور علی اس وقت تک، یعنی کہ میرا دادا علی اس وقت تک ان کی ناک رگڑتا رہتا تھا جب تک کہ ان کی رگوں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند نہ ہو جائیں۔ ہاں سلامت رہے یا رسول سلامت۔ توجہ ہے؟ تم نے تو کلمہ ہی میرے علی کے دادے کی تلوار کے ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے۔ ہاں جی، سیاسی کلمہ ہوتا ہے نا، سیاسی کلمہ۔ اکثر لوگ وہی تھے پیغمبر کے دور میں کہ جو سیاسی مسلمان تھے، حقیقی مسلمان نہیں تھے۔ اب جب کہا نا تو پھر اہل دربار نے کہا اب توجہ رکھیے گا، کیا کہہ دی، پریشان ہو گئے نا، یہ کہتا ہے میں خلیفہ ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں۔ اب وہ کہنے لگے مزید اپنا تعارف کروا، اب توجہ رکھیے گا، کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے جوف میں آیا۔ یہاں پہ میں 2 جملے فضائل کی بیان کر دوں۔ میں کعبے کے جوف میں آیا، سینٹر میں، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سینٹر میں آیا۔ پورا دربار رونے لگ گیا، کہنے لگا اتنا عظیم بندہ جو کعبے کے سینٹر میں آیا اور آ کے چلا گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ اب آپ کو اندازہ لگ گیا کہ علی کی دشمنی کا عالم کیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں بھی پاکستان میں بھی کچھ لوگ علاقے ایسے ہیں کہ جن کا مزاج آج بھی شام جیسا ہے، انہیں آج بھی نہیں پتہ کہ علی کعبے میں آئے، جنہیں آج تک نہیں پتہ کہ علی کعبے میں آئے، تو اس دور کے لوگوں کو کیا پتہ ہوگا کہ جب سوشل میڈیا ہی نہیں تھا۔ توجہ ہے نا، میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے سینٹر میں آیا۔ اہل دربار نے کہا اتنا عظیم انسان جو کعبے کے سینٹر میں آیا اور آ کے چلا گیا اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اے قیدی بتا جو کعبے میں آیا ہے وہ کون ہے، تو کون ہے؟ امام نے کہا اتنے بے چین کیوں ہو، اتنے مضطرب کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو، ابھی بتاتا ہوں جو کعبے میں آیا ہے وہ کون ہے، میں کون ہوں۔ لیکن یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے جس کا نام یزید ہے، توجہ رکھیے گا، یہ جو تخت پہ بیٹھا ہے جس کا نام یزید ہے، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ جو کعبے میں آیا ہے وہ کون ہے، میں کون ہوں۔ لیکن یہ جو یزید ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے، پہلے اس سے پوچھ کے تم مجھے بتاؤ کہ جو کعبے میں آیا تھا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا؟ جو کعبے میں آیا ہے وہ اس کا دادا ہے یا میرا؟ توجہ ہے، اس سے پوچھ کے بتا کہ جو کعبے میں آیا ہے وہ اس کا دادا ہے یا میرا دادا؟ اب اہل دربار نے پوچھا کہ اے یزید بتا جو کعبے کے سینٹر میں پیدا ہوا۔ ابھی اخلاق شرعی صاحب پڑھ کے گئے ہیں نا، آقا کا ہی جملہ ہے، اللہ آقا کی عمر دراز فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کو کعبے کے جوف میں پیدا کیوں کیا، کعبے کے سینٹر میں؟ اللہ علی کو کعبے کے کسی کونے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ نے علی کو عین اس جگہ پہ پیدا کیا جو کعبے کا سینٹر ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پوری دنیا کا سینٹر ہے وہ جگہ جہاں پہ کعبہ ہے، کعبے کا سینٹر ہے وہ جگہ جہاں پہ علی آئے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا قبلہ کعبہ ہے، کعبے کا قبلہ علی ہے۔ تو جو ہوگی آپ سے درباریوں نے پوچھا اے یزید بتاؤ جو کعبے کے سینٹر میں آیا وہ کون ہے؟ اب یزید کے پاس جواب تو ہے کوئی نہیں، کیونکہ جو کعبے کے سینٹر میں آیا وہ یزید کا نہیں، وہ سید الساجدین کا بابا ہے، دادا ہے۔ توجہ ہے، اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا تو پورا دربار میرا مخالف ہو جائے گا۔ اس نے مشیر کو بلایا اور مشیر کو بلا کے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا اذانیں دلوا۔ آخری جملہ ہے، جملہ نہیں ہے، اس جملے میں سید الساجدین نے حسین کی فتح کا اعلان کیا ہے۔ اگر فتح کا اعلان پہنچ جائے تو ساتھ دیجیے گا۔ کیا کہا؟ اذانیں دلوا۔ اس نے حکم دیا 1 2 3 4 5 6 نہیں 7 مؤذنوں نے مل کے کہا اللہ اکبر۔ جیسے امام نے سنا نا اللہ اکبر، امام نے کہا میری آل، میری کھال، میرا مال، میری جان، میری ناموس، میرا سب کچھ اللہ پہ قربان۔ توجہ، میرا سب کچھ میرے خود۔ اچھا دربار رو رہے، اہل دربار رو رہے کہ اتنے عظیم لوگ کہ جن کو ہم نے پتھر مارے، جن کو ہم نے قیدی بنایا، یہ تو بہت عظیم ہے۔ پھر مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ امام نے کہا الحق، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں۔ جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ،
امام نے سن کے کہا اے مؤذنو تمہیں اسی نام کا واسطہ ہے یہیں پہ رک جاؤ۔ امام حکم دے کائنات کا کوئی ذرہ حرکت کرے۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے ایسے لگتا تھا کہ جیسے سناٹا ہے، دربار میں بندہ ہی کوئی نہیں، یہاں تک کہ جو اونٹوں کی گردن میں گھنٹیاں تھیں وہ بجنا بھی بند ہو گئیں، ان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ محسوس کیجئے گا، ان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، پورا دربار پتھر کا بن گیا، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی دیکھا نا کہ پورے دربار میں خاموشی ہے، سناٹا ہے، پورا دربار پتھر کا بن گیا۔ اب میرے امام نے یزید کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا اے یزید صبح سے تو نے دربار سجایا ہوا ہے کہ جیتا کون؟ بولو یار، تو نے صبح سے دربار سجایا ہوا ہے کہ جیتا کون؟ ہارا کون؟ جیتا کون؟ ہارا کون؟ آج سجاد 1 منٹ میں فیصلہ کر کے تمہیں دیتا ہے کہ جیتا کون ہے، ہارا کون ہے۔ اے یزید، یہ محمد اگر تیرے نانا کا نام ہے تو جیتا، حسین کے نانا کا نام ہے تو پھر حسین۔ ہاں جی، یا یہ حسین محمد تیرے نانا کا نام ہے تو جیتا، حسین کے نانا کا نام۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اذان نہیں، یہ اذان ہے حسین کی فتح کا اعلان۔ وہ ایک علماء کرام ہے، بہت ساری ان کی ایک تصانیف بھی ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا کہ جب تک جمعے والے دن پڑھا جائے گا تو یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ جس دن جمعہ بدھ والے دن ہو گیا نا، سمجھ جانا کہ حسین ہار گیا، یزید جیت گیا۔ ایسے ہی ہے نا، جمعہ بدھ والے دن ہوتا ہے، جمعہ منگل والے دن ہوتا ہے، جمعے والے دن نہیں ہوتا ہے۔ تو خدا کی قسم ہے روزانہ 5 مرتبہ اہل سنت اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ اہل تشیع اذان دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ 8 مرتبہ اسلام کا ہر فرقہ اعلان کرتا ہے کہ حسین جیت گیا، اور ہر جمعے کو بسم اللہ قبلہ، ہر جمعے کو ہر فرقہ جمعے والے دن پڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ ایک شاعر نے کہا تھا کیا خوب کہ دربار میں یزید کے آخری جملہ، دربار میں یزید کے اذان کو سن کے سجاد نے یہ کہا، پھر سنیے، دربار میں یزید کے اذان کو سن کے سجاد نے یہ کہا اس میں سب نام ہمارے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ اللہ ہمارا، اذان ہماری، محمد ہمارا، نماز ہماری، دین ہمارا، تمہارا کیا ہے؟ بس عزادارو، اسی دین کی بقا کے لیے علی کے بیٹے نہیں، علی کی بیٹیاں بھی اجڑ گئیں۔ 72 گھنٹے، 15 اذانیں، 3 دن، شرابیوں کا مجمع، بغیر مکنا و چادر کے علی کی بیٹی جہاں سے پاؤں اٹھاتی ہے زمین کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ 3 دن کے بعد شراب کے نشے میں مست ہو کے تخت پہ بیٹھ کے شمر کو مخاطب کر کے یزید کہتا ہے، یزید بتا، اے شمر بتا، اس بھرے مجمع میں علی کی بیٹی زینب کہاں؟ ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتا ہے، وہ جو کونے میں بیویوں کے جھرمٹ میں کھڑی ہے نا۔ خدا کی قسم ہے کوئی غیرت مند اپنی مستورات کی طرف ہاتھ کا اشارہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ جانے سید الساجدین نے اشارہ کیسے برداشت کیا ہوگا۔ یہ یزید نے جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے اس کی زوجہ کھڑی تھی جس کا نام ہند تھا۔ ہند نے کہا، اے یزید میں بھی ان قیدیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یزید نے کہا، ہند کیا تو نہیں جانتی کہ تو میری غیرت ہے؟ دربار کا ماحول خراب ہے، میری غیرت، یزید کہتا ہے میری غیرت، یزید کی بھی کوئی غیرت ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تو اس ماحول میں بیٹھ کے ان قیدیوں کا تماشا دیکھے۔
اللہ جانے علی و بطول کی بیٹیوں کی غیرت نے کیسے گواہ۔ ہند نے ضد کی، اس نے کہا ٹھیک ہے صبر کر، مجھے پردے کا بندوبست کرنے دے۔ مخملی پردہ لگوایا گیا، پیچھے تخت رکھا گیا، تخت پہ آ کے بیٹھی ہند۔ جیسے ہند بیٹھی، علی کی بیٹی نے اپنی پیشانی سجاد کی پچھ پہ رکھ کے کہا اے سجاد اب زینب پہ مشکل وقت آیا ہے، اجرکم اللہ، اب زینب پہ مشکل وقت آیا ہے۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں پھر کوئی بچی شہید ہو گئی ہے، کوئی بچہ مر گیا ہے؟ کہا نہیں، نہ کوئی بچی شہید ہوئی ہے نہ کوئی بچہ شہید ہوا ہے۔ کہا پھر بھی زینب پہ مشکل وقت ہے۔ جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں کربلا، کوفہ، پیشی، دربار، پتھر، شرابیوں کے مجمع، اتنی مشکلات، آپ نے کبھی کسی منزل پہ یہ جملہ نہیں کہا۔ اب ایسی کون سی مصیبت آئی ہے، محسوس کیجئے گا جملے کو، جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ رو کے علی کی بیٹی نے کہا سجاد ذرا سر اٹھا، سامنے دیکھ، جو تخت پہ بیٹھی ہے نا جس کا نام ہند ہے، یہ وہ ہے جو کوفہ میں مجھ سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ آج علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی کہ جو قرآن پڑھاتی تھی وہ قیدی بن کے کھڑی ہے، جو قرآن پڑھتی تھی وہ شہزادی بن کے تخت پہ بیٹھی ہے۔ خدا کی قسم ہے کچھ دیر گزری، یا ہند نے کہا اے یزید ان قیدیوں سے میرا تعارف کروا۔ یزید نے حکم دیا شمر کو، شمر آگے بڑھا۔ محسوس کیجئے گا شمر نے رسی اٹھائی، رسی ایک تھی، قیدی پورا قافلہ تھا، آگے آگے باقر، پیچھے سید الساجدین، پیچھے علی کی بیٹی۔ اب ہند کے سامنے سے باقر گزرے، سجاد گزرے۔ جب جناب زینب گزرنے لگی، ہند نے تخت چھوڑا، آگے بڑھ کے کہتی ہے اے قیدی بی بی رک۔ محسوس نہیں کیا آپ نے، اے قیدی بی بی رک، اور رک کے مجھے بتا تیرے وطن کا نام کیا ہے۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، اللہ آپ کے آنسو قبول کرے۔ اے قیدی بی بی رک، رک کے مجھے بتا تیرے وطن کا نام کیا ہے۔ علی کی بیٹی رکی، رک کے کہنے لگی اے ہند میرے وطن کا نام مدینہ ہے۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا ہند تڑپی اور تڑپ کے کہنے لگی اے قیدی بی بی کیا تو اس مدینے سے آئی ہے جس مدینے میں میرا مرشد حسین رہتا؟ اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹی نے کہا اے ہند میں اسی مدینے سے آئی ہوں جس مدینے میں تیرا مرشد حسین رہتا ہے۔ آگے بڑھ کے کہنے لگی اے قیدی بی بی پھر رک، اور رک کے مجھے بتا میرے مرشد کا ایک بیٹا تھا، نام جس کا علی اکبر تھا، اب تو جوان ہو گیا ہوگا، دوسرے الفاظ میں کہہ دوں اب تو اس نے سہرے پہن لی ہوں گے۔ روئی علی کی بیٹی اور رو کے کہنے لگی تیرے مرشد حسین کا بیٹا اکبر تھا لیکن اس کی جوانی کو کربلا کا میدان کھا گیا۔ خدا کی قسم پریشان ہو کے پھر پوچھنے لگی اے قیدی بی بی مجھے بتا میرے مرشد حسین کا ایک بھائی تھا، نام جس کا عباس تھا، جس پر بہنوں کو بڑا ناز تھا، اس کا تو فضل جوان ہو گیا ہوگا۔ روئی علی کی بیٹی، آخری جملہ ہے ہائے ضرور کیجئے گا۔ روئی علی کی بیٹی اور کہنے لگی کہ عباس کی جوانی کو بھی کربلا کا میدان کھا گیا۔ یہ پوچھنے کے بعد ہند خاموش ہو کے پیچھے ہٹی۔ اب علی کی بیٹی نے کہا اے ہند چپ کیوں کر گئی ہے؟ ہند نے کہا قیدی بی بی کیا مطلب؟ علی کی بیٹی نے کہا ہند چپ کیوں کر گئی ہے؟ تو نے حسین کا پوچھا، تو نے حسین کے بھائیوں کا پوچھا، تو نے حسین کے بیٹوں کا پوچھا، تو نے حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھا۔ جیسے ہی بہنوں کا نام آیا ہند نے کہا اے قیدی بی بی اگر تو قیدی نہ ہوتی تیرے اوپر ظلم کرتی، کجا حسین کی بہنیں، کجا یہ ناپاک ماحول۔ بندے ہوئے ہاتھوں سے بال ہٹا کے کہا اے ہند پہچان علی کی بیٹی زینب میں، حسین کی بہن زینب میں، حسین مارے گئے، زینب قید ہو گئی، ہم اجڑ گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔